الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر کافروں کی جو دشمنیاں تھیں ان دشمنیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر وہ دشمنیاں دوستیوں کے اندر کیسے تبدیل ہوئی اس نعمت کا بیان کیا گیا۔ لیکن آیت کے بالکل شروع کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قدم اٹھانا، کوئی ایسا عمل کرنا جس کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ پڑتا ہو، انتشار پیدا ہوتا ہو، اس سے قرآن حکیم نے منع فرمایا۔ شروع سے لے کے آج تک ایک ہی مذہب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہے، صحابہ کرام کے مبارک طریقے پر ہے۔ اس مذہب کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت، اس کی عمر 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 14 صدیوں سے یہ مذہب چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک یہی مذہب ہے جو مذہب حق ہے، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ باقی جتنے تفرقے ہیں، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 100 سال ہے، کسی کی عمر 200 سال ہے، اور کوئی اپنے 300 سالہ جشن مناتا ہے، یعنی کسی کو بنے ہوئے 100 سال ہوا یا 200 سال ہوئے یا 300 سال ہوئے، لیکن اہل سنت و جماعت یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس رستے سے ہٹ کر جو بندہ اپنا رستہ اختیار کرے گا، اپنی جماعت بنائے گا اور اس رستے کی مخالفت کرے گا، وہ تفرقہ دین کے اندر پیدا کرنے والا ہے، انتشار ڈالنے والا ہے۔ اور اللہ کا قرآن منع فرما رہا ہے کہ تفرقہ آپس کے اندر نہ ڈالو، انتشار نہ ڈالو، وہی رستہ اختیار کرو جو رستہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جو نبی کریم کا رستہ ہے، جو صحابہ کرام کا رستہ ہے، جو رسول اللہ کی سنت ہے، جو قرآن کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ اس کے مخالف کوئی اپنی طرف سے رستہ اختیار نہ کرو۔ یہ جو لفظ ہے حبل اللہ، اس کی تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک جماعت نے اس کی تفسیر بیان فرمائی حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا، جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے،
یہ ہر ہاتھ کے اندر، ہر گھر کے اندر مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس کے اندر تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ تو جو اللہ کی رسی ہے، اسے جو تھامتا ہے، اس پر گامزن ہوتا ہے، وہ ہدایت والا ہے۔ جو اس کی مخالفت کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی پر ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے حبل اللہ کی تعریف جماعت کے ساتھ کی ہے۔ اس پر بھی رسول اللہ کی ایک حدیث شریف ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا، یعنی جماعت جس پر کثیر لوگ چلنے والے۔ اگر کوئی بندہ اپنا 10 بندوں کی، 100 بندوں کی، 1000 بندوں کی، لاکھ بندوں کی جماعت بنا کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری جماعت کے ساتھ چلو، میرے ساتھ آؤ، تو یہ تفرقہ ہے۔ تو قرآن پاک نے اس جماعت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے جس پر شروع سے لوگوں کا عمل رہا، جس کی کثیر تعداد ہے، جو اکثر مسلمان جس جماعت کے حامی ہیں پوری دنیا کے اندر، اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اگر کوئی بندہ 10 بندوں کو ملا کر کہے میری اپنی جماعت ہے، میں اس کا نام جماعت المسلمین بناتا ہوں، آپ آؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اپنا نام رسول رکھ لے اور کہے دیکھو قرآن کے اندر جہاں جہاں رسول کی تابعداری کا حکم آیا ہے اس سے مراد میری ذات ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ یہ قول جہالت پر مبنی ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ جماعت جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہے، جس کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا مبارک رستہ اور صحابہ کرام کا بابرکت رستہ، اس پر چلنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ یعنی رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو تمہاری آپس کی دشمنیاں تھی، آپس کے جھگڑے تھے، ایک ایک قبیلے کا جھگڑا صرف اونٹ کو پانی پلانے کی باری پر شروع ہوتا تو درجنوں اور سینکڑوں افراد قتل ہو جاتے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، 120 سال تک ان کی آپس میں دشمنیاں جاری رہی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ کے آنے سے پہلے ان کی جو آپس کی دشمنیاں تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن بنے تھے، رب نے اپنا محبوب بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اب تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تمہاری وہ جنگوں کی داستانیں ختم ہو گئی، تمہاری وہ دشمنیاں ختم ہو گئی، تمہارے دلوں سے کینہ نکال کر تمہیں ایک دوسرے کا محب بنا دیا۔ یہ احسان ہے اللہ کا تمہارے اوپر، اور یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جلوہ گر کر کے تمہاری دشمنیاں ختم کر کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور قرآن حکیم نے ساتھ کیا کہا، تم تو دوزخ کے بالکل کنارے پر جا کے کھڑے ہو گئے تھے، یعنی یہ دشمنیاں تمہیں کفر پر قائم رکھتی اور پھر تم کافر ہو کے مرتے تو تم دوزخ کے اندر جا کے گرتے، اور تم دوزخ کے بالکل کنارے پر تھے، میرے محمد نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے اور تمہیں جنت کا رستہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا شان سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے دوزخ سے بچنے کا، آگ سے بچنے کا۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی حالت میں حاضر ہوئے کہ رسول اللہ سو رہے تھے اور آرام کر رہے تھے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے، ان کی آنکھ سوتی ہے، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوئے ہیں تو ایسا نہیں کہ غافل ہیں، بلکہ ان کی آنکھ سو رہی ہے، دل بیدار ہے، دل جاگ رہا ہے، انہیں سب کچھ پتا ہے، جو بولا جا رہا ہے یہ سن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے امتی اگر سو جائے تو سونا ناقض وضو ہے، یعنی یہ وضو توڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ غفلت کی نشانی ہے، اس سے وضو چلا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سو جائیں
تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی آنکھیں سوتی تھی، دل جاگ رہا ہوتا تھا۔ تو ایک فرشتے نے کہا انہیں سناؤ، دوسرے نے کہا انہیں کیسے سنائیں، یہ تو سو رہے ہیں۔ تو پہلے فرشتے نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے، ان کی آنکھ سوتی ہے اور ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال بیان کرو، تو اب دوسرا فرشتہ نبی کریم علیہ السلام کی مثال بیان کرنے لگا۔ مثال کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا اور پھر گھر کے اندر دسترخوان سجایا اور پھر اس پر دعوت کے لیے لوگوں کو بلا بھیجا۔ اب جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے گا، اور جو دعوت کو ریجیکٹ کرے گا وہ کھانے سے محروم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مثال ہے اس شخصیت کی۔ اچھا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کی وضاحت دیں، یعنی اس مثال کا معنی کیا ہے کہ ایک خوبصورت گھر ہے، دسترخوان سجایا ہے اور اس کے اوپر کھانے لگے ہیں اور اس کھانے پر دعوت دی گئی ہے۔ جس نے دعوت پہ لبیک کہا وہ کھانا کھا گیا، اور جس نے دعوت پہ لبیک نہ کہا وہ محروم رہ گیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کی وضاحت دیں، تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس شخصیت سے مراد آمینہ کا لال ہے، اور گھر سے مراد جنت ہے، اور دسترخوان سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ جس بندے نے ان کی آواز پر لبیک کہا، ان کی اطاعت کی، اللہ اسے جنت میں داخل کر کے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جس نے ان کا انکار کیا، ان کا منکر ہوا، ان کی تابعداری نہ کی، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، وہ محروم رہ جائے گا نعمتوں سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر سب سے بڑا وسیلہ ہیں آگ سے بچنے کا، سب سے بڑا وسیلہ ہے دوزخ سے بچنے کا۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو پتنگے حشرات الارض وہ اڑ کر آگ پر آ کے گرنے لگے۔ اب وہ بندہ انہیں دور کرنے لگا، آگ سے بچانے لگا، لیکن پھر وہ دوڑ کے آتے آگ پہ گرتے اور مر جاتے، آگ پہ گرتے اور مر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تمہارے ساتھ بالکل ایسے بندے کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، پھر پتنگے آگ کے گرنے لگے، دو پتنگوں کو بچا رہا ہے لیکن پتنگے دوڑ کے پھر آگ ہی کی طرف آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مثال دینے کے بعد ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال یہ ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں دوزخ سے روک رہا ہوں اور تم پھر دوزخ کی طرف دوڑ کے جا رہے ہو۔ کمر سے پکڑ کے میں تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ رستہ دوزخ والا ہے، یہ رستہ جنت والا ہے۔ میں تمہاری پیٹھ سے کمر سے پکڑ کے دوزخ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ دوزخ جانے پر مدر ہو، اصرار کرتے ہو، ادھر ہی جاتے ہو، وہی کام کرتے ہو جو دوزخ کے اندر لے جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ آقا حضور رحمت عالم کے مبارک دور کے اندر ایک بندہ جس کا نام علقمہ تھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ اس کا جب آخری وقت آیا، یعنی دنیا سے جانے لگا، تو اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس کی زبان بند ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آپ اپنے غلام کے پاس تشریف لائیں تاکہ اس کی زبان کھلے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے جس وقت دیکھا کہ علقمہ کی زبان بند ہے، باقی بات تو کر سکتا ہے لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، تو آپ نے پوچھا اما کانا یزکی، کیا زکوٰۃ دیتا تھا یہ؟ اما کانا یصلی، کیا یہ نماز پڑھا کرتا تھا؟ اما کانا یصوم رمضان، کیا رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، یہ سارے نیک کام کرتا تھا۔ تو رسول اللہ نے پھر حتمی سوال کیا، یہ بتاؤ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے تو نہیں جا رہا؟ یہ دنیا چھوڑ رہا ہے، میرا غلام ہے، زبان اس کی بند ہو گئی، یہ بتاؤ کہیں ماں باپ کو اس نے خفا تو نہیں کیا، ناراض تو نہیں کیا؟ بتایا گیا یا رسول اللہ اس کا باپ تو پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی ماں زندہ ہے لیکن اس سے ناراض اور خفا ہے۔
وہ علادہ کسی جگہ پر رہتی ہے، یہ علادہ رہتا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تب تک زبان نہیں کھلے گی جب تک اس سے اس کی ماں راضی نہیں ہو جاتی، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان بند ہوگی۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اس عورت کو پیش کیا گیا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیٹے سے راضی ہو جا، تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان بند ہے۔ ماں نے راضی ہونے سے انکار کیا، اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں گی، میں نے اس کے لیے کیا کیا، اور آج جب وقت آیا کہ یہ میری مدد کرے، مجھے سنبھالے، میری خدمت کرے، یہ علادہ ہو گیا، یہ بیوی کی خدمتیں کرتا ہے اور میری ساری وفائیں بھول گیا، میری ساری محبتیں بھول گیا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا اس کا دل نرم کرنے کے لیے۔ آقا حضور رحمت عالم نے بلال کو حکم دیا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو۔ ماں تڑپ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لکڑیاں کیا کریں گے؟ فرمایا میں لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگاؤں گا اور تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بیٹے کو آگ میں داخل کروں گا۔ صرف اس ماں کا دل نرم کرنے کے لیے حضور نے کلام ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے دیکھوں گی کہ آپ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا آگ میں ڈالیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر تیری ناراضگی اسی طرح رہی تو تیرے بیٹے کو دوزخ کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سن کر ماں نے کیا کہا؟ افوت یا رسول اللہ، افوت یا رسول، حضور میں نے اسے معاف کیا، حضور میں نے اسے معاف کیا۔ ادھر ماں نے معافی نامہ جاری کیا، ادھر علقمہ کی زبان پر اللہ نے کلمہ جاری فرما دیا۔ اچھا، جس وقت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، غسل کفن کا اہتمام ہو گیا، جنازہ پڑھایا رسول اللہ نے، قبر پر حضور جلوہ گر ہوئے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ محمد کے وسیلے سے علقمہ کو دوزخ کی آگ سے بچایا۔ میری وجہ سے یہ تو جلا جا رہا تھا، یہ تو آگ میں چلا جاتا، یہ تو عذاب میں چلا جاتا، میری وجہ سے رب نے اسے دوزخ کے عذاب سے حفاظت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور رحمت عالم کی ذات سب سے بڑا وسیلہ ہے دوزخ سے بچنے کا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئی، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بچے ہو، تو یہ اللہ کا خصوصی تم پر فضل ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر ایک اور بڑی خاص بات ہے، رب کائنات نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اونچی نعمت قرار دیا کہ میرا محبوب، میرا نبی، اس سب سے عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا رب حکم دے رہا ہے۔ تم آپس میں کٹے ہوئے تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، اس نبی نے آ کر تمہیں آپس میں شیر و شکر کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، فرمایا یہ تم پر میری بہت بڑی نعمت ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ حضور رحمت عالم کی ذات اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت کا احسان یاد کرو، میری نعمت کا تذکرہ کرو، میری نعمت کو یاد کرو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کا تذکرہ کرو، میری نعمت کے احسان کو یاد کرو، تو سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے۔ مسلمان کبھی رسول اللہ کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضور کی معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضور کے اوصاف کی بات کرتے ہیں، حضور کے شانوں کے بات کرتے ہیں۔ قرآن کے اس مقام سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی جہت کے ساتھ تعریف کرنا، حضور کے احسانوں کا ذکر کرنا، یہ قرآن پاک اس آیت سے ثابت ہے۔ بلکہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ کیسا جلسہ ہو رہا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟
بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے مسجد نبی شریف کے اندر جو بیٹھنے کا مقصد تھا وہ بیان کیا۔ مسجد میں بیٹھنے کے بے شمار مقاصد ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنا، درود پڑھنا، نفل پڑھنا، نماز پڑھنا، فقہ کے مسئلے، قرآن کے مسئلے، دین کے مسئلے، حج نماز کی بات، زکوٰۃ کی بات، روزے کی، یہ سارے امور ہیں مسجد کے اندر انہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صحابہ نے وہ امر بیان کیا جس کی خاطر وہ اس دن مسجد میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا جلسنا یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ عَلَىٰ هَدَانَا لِدِينِنَا، کہ اس رب نے اس دین کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم دشمن تھے، آپس میں کٹے ہوئے تھے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہماری دشمنیاں 100 سال سے چلی آ رہی تھی۔ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت عطا کی۔ اور صحابہ نے آخری جملہ کیا بولا؟ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور محبوب اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے احسان کو بطور شکر بیان کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، محبوب رب نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ تو یہ رسول اللہ کی ذات سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ صحابہ کرام اپنی محفلوں کے اندر اس احسان کا تذکرہ کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر علم رکھے، بغیر قرآن پڑھے، وہ رسول اللہ کی عظمتوں کا منکر ہو جائے اور کہے نا جی میلاد نہیں کرنا، معراج نہیں کرنی، حضور کی بات نہیں کرنی، حضور کی شان کی کوئی بزم کا انعقاد نہیں کرنا، یہ کسی نے کیا نہیں ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے، تو وہ نابلد ہے اور وہ علم کی دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن پاک کی آیت کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرنا چاہیے، اللہ کے احسان کو اپنے اوپر یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے سونا محمد ہمارے درمیان جلوہ گر فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا کہ رب نے اپنا سونا محبوب انہیں عطا فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان جلوہ گر ہوا اور مبعوث ہوا۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس آیت کے معانی مطالب ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے، تفرقے والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیر و شکر ہو کر رہنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا جو خوبصورت رستہ ہے اس پر آخری سانسوں تک اللہ ہمیں جم کر رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر جو احسانات ہوئے اللہ کریم اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم